20 آیہ کریمہ نمبر 24 سے لے کر 30 تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم۔ حل کیا آتا کا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث و خبر ضیفی مہمان ابراہیم کے مہمانوں کی المکرمین جو معزز تھے۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس جب داخلوا وہ داخل ہوئے علیہ آپ کے پاس، فقالوا انہوں نے کہا سلام، قال ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغا پس وہ جلدی سے الی اہلہ اپنے گھر گئے، فجاء پس لے آئے بعجل سمین بنا ہوا بچڑا، فقربہ پس قریب کیا الیہم ان کے، قال اور کہا الا تأکلون کیا تم نہیں کھاتے، فأوجس پس محسوس کیا ابراہیم نے منہم ان سے خیفتن کچھ خوف، قالوا انہوں نے کہا لا تخف آپ نہ ڈریے، وبشروہ اور انہوں نے بشارت دی ابراہیم کو بغلام علیم ایک علم والے بیٹے کی، فاقبل پس آگے بڑھی امرأتہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فی سرۃ چیختی ہوئی، فسکت وجہہا اور اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے، وقالت اور کہنے لگی عجوز میں بڑھیا ہوں، وعقیم اور بانچ ہوں، قالوا انہوں نے کہا کذالک قال ربک آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم بے شک وہ بے حد حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہاں تو یہ واقعہ ضمناً بیان کیا جا رہا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ یہ واقعہ سورہ ہود میں پڑھ آئے ہیں۔ یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں سکے بھتیجے ہیں۔ یہ شام ملک کے اندر ایک بستی تھی جس کا نام تھا سدوم۔ یہ سدوم کی طرف لوط علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ قوم لوط کو جنس پرستی کی بیماری لگ گئی اور یہ نوخیز غلاموں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے شدت کے ساتھ انہیں تبلیغ کی اور ان کاموں سے روکا، لیکن یہ رکنے کے بجائے پیغام نبی کی تکذیب کرنے لگے۔
اور نبی کا استہزاء کر کے مذاق اڑانے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے وہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئی۔ پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اب ہلاکت و بربادی سے پہلے اللہ نے جو فرشتے تباہی کے لیے بھیجے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ 3 فرشتے تھے، جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ ایک قول 4 کا بھی ہے، ایک 12 کا بھی ہے، ایک 8 کا بھی ہے، لیکن جمہور کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ فرشتے انسانی شکل میں حسین و جمیل چہرے لے کر نوجوان 18 سال سے نیچے کی عمر کی شکل میں سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ چہروں کی وجاہت بتا رہی تھی بڑے معزز ہیں، شکل و شباہت بتا رہی تھی کہ بڑے زاہد ہیں، لباس بتا رہا تھا کہ یہ بڑے پرہیزگار ہیں۔ اب اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ الگ تھلگ رہنے کے عادی تھے، خلوت نشینی ابراہیم علیہ السلام اور مہمان نوازی، یہ 2 کام جناب ابراہیم پر ختم تھے، خلوت نشینی اور مہمان نوازی۔ اور مہمان نوازی کی سنت، لوگ اس کو رسم کہتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ مہمان نوازی کی سنت یہ سب سے پہلے جس ذات نے ایجاد کی ہے یا جس کی ذات سے یہ شروع ہوئی ہے ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، فوراً گھر گئے۔ استبل میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے استبل میں گائیں اور بچڑے اور بیل تھے، اس لیے ایک خوبصورت بچڑا پکڑا، اسے ذبح کیا، فوراً اس کا گوشت بنا کر اس گوشت کو روسٹ کر کے بھون کر ان فرشتوں کے سامنے لا کر رکھا۔ اب فرشتے تو چونکہ فرشتے ہیں انہیں تو کھانا نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، وہ تیروں کے ذریعے گوشت کو کریدنے لگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تعجب یہ ہوا کہ یہ گوشت کو کورید رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہے۔ اب چونکہ اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ آنے والا مہمان اگر آپ کا نمک کھا لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر آپ کا نمک نہ کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان دینے آیا ہے۔ یہ اس دور میں دستور تھا، یہ اس دور سے بات چلی آ رہی ہے، نمک حرامی مت کرنا، نمک حلال رہنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کبھی دیکھیں نا کچھ آستانے ایسے ہیں، ان آستانوں پر باقاعدہ نمک رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے آستانے ایسے ہیں کہ جہاں نمک رکھے گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے لنگر نہ بھی کھاؤ، نمک چاٹ کر جاؤ تاکہ تمہارے پاس نمک کا فیضان رہے اور تم نمک حرامی نہ بننا۔ یہ بہت سے آستانوں پر آج بھی نمک رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اصول جناب ابراہیم کے زمانے سے آ رہا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف سا محسوس ہوا کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، یہ 3 ہے، میں اکیلا ہوں، یہ گو نوجوان ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ کہیں مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچانے لگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر جب انہوں نے خوف کے آثار دیکھے نا، انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہم ایک خاص مقصد کے لیے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قوم لوط کی بربادی۔ اب بھیجا تو لوط کی طرف تھا، جناب ابراہیم کے پاس کیوں آگے؟ تباہی تو ادھر کرنی تھی سدوم میں، فلسطین میں کیا لینے آگے؟ فلسطین میں اصل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی تقریم اور تعظیم کے لیے آئے تھے، چونکہ یہ چچا ہیں اور وہ بھتیجا ہے، اور دوسرا چونکہ آپ خود بھی بڑے پریشان رہتے تھے کہ میرے بھتیجے کی بات قوم نہیں مان رہی ہے اور بار بار میرے بھتیجے کی تکذیب کر رہی ہے،
اس لیے جناب ابراہیم پریشان رہتے تھے۔ اب یہ بتانے آئے کہ ہم ان کی بربادی کا سامان لے کر آئے۔ اور تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے حضرت ہاجرہ کے بطن سے، تو جناب سارہ انتہائی غم زدہ رہنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہ پہلی بیوی تھی، حضرت ہاجرہ دوسری تھی۔ تو یہ کہنے لگی میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، اب نا امید ہو گئی ہوں، اب میرے گھر اولاد ہو بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کی ظاہراً عمر مبارک 100 سال تھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 98 برس تھی، 2 سال کا فرق تھا۔ اور رشتے میں بھی یہ بھی چچے کی بیٹی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تو نہیں تھی، لیکن یہ دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے جو دوسرے بھائی تھے ان کی بیٹی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی چچے کی بیٹی تھی حضرت سارہ، ٹھیک ہے۔ اب کئی غم لاحق تھے۔ اب تیسری وجہ یہ تھی کہ انہیں اس عمر میں بیٹے کی بشارت دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجے کی قوم برباد ہوگی، تو شاید ابراہیم کو بھی غم تو ہوگا، لہذا غم سے پہلے انہیں بشارت دے دو تاکہ میرا خلیل غم زدہ نہ ہو۔ اب فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا سلام۔ ان کا سلام کیا تھا؟ ان کے الفاظ یہ تھے سلمنا علیک سلاما، ہماری طرف سے آپ پر پیغام سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب کیا دیا سلام امری، یہی پیغام سلامتی میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ یہ اس دور کا سلام کا طریقہ تھا، ہمارے لیے سرکار علیہ السلام کی شریعت میں بدل دیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، وہ آگے جملے بڑھا دیتے ہیں، جو ہے نا وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت و حلال ہو، دوزخ و حرام ہو، فلاں 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 فلاں، یہ سب جملوں سے روکا گیا ہے سختی کے ساتھ۔ سرکار دو عالم نے جو جملے ارشاد فرما دیے ان سے آگے کا جملہ بولنا یہ شدت سے منع کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہیں جانا۔ باقی جو آپ نے دعائیں دینی ہیں وہ اس کے اندر وقف کر کے آپ دعائیں دیں، سلام اتنا ہی ہے، سلام اس سے آگے نہیں ہے، یہ یاد رکھنا اچھی طرح۔ اچھا، اب سرکار جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اب وہ بیٹھ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نوازی کے عادی تھے، اس لیے تیزی سے گئے، بچڑے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بنا اور آ کر ان کے سامنے تھال گوشت کا رکھ دیا۔ اب چونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے کھایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو پھر نبی کا علم کدھر گیا؟ نبی کا علم کدھر گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ نہیں کھاتے، لیکن چونکہ انہوں نے سنت مہمان نوازی کے موجد ہیں، اس لیے انہوں نے کہا میرے گھر میں فرشتے بھی آئیں تو ان کے لیے بھی مہمان نوازی موجود ہے۔ انہوں نے اپنی اس سنت پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ اب ڈرے کیوں؟ ڈرے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی تکذیب کر رہی تھی، خوف اندیشہ یہ تھا کہ کہیں میری قوم کو تو نہیں تباہ کرنے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے نہیں ڈرے، اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں میری امت کے لیے تباہی کا پیغام تو نہیں آ گیا۔ اب فرشتوں نے فوراً بتایا کہ آپ نہ ڈریے، آپ کے لیے بشارت ہے، لوط کے لیے وعید ہے، قوم لوط کے لیے وعید ہے، آپ کے لیے بشارت ہے۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ آپ کو علم والا بیٹا عطا فرمائے گا، علم والا بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ علم سے مراد علم لدنی، علم سے مراد نبوت، علم سے مراد احکامات الہیہ کا علم،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا دے گا کہ جو صاحب علم ہوگا۔ اب حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہکی بکی رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ شور میرا 100 سال کا، میں 98 برس کی، یہاں تو 2 کام ہیں، بڑھاپا بھی ہے اور بانجھ پن بھی ہے، اور بڑھاپے اور بانجھ پن میں بیٹا کہاں سے آ جائے گا؟ اب وہ کھل کھلا کر مسکرا پڑی۔ اب کھل کھلا کر مسکرانے کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 بیٹے کی بشارت سن کر، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہہ چکی تھیں حضرت سارہ کہ لوط علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لو، ان کی قوم کسی وقت بھی برباد ہو جائے گی جو ان کے اعمال ہیں۔ اب حضرت سارہ خوش ہو گئیں کہ جو بات میں کہہ رہی تھی وہ آ گیا پیغام، جو بات میں کہہ رہی تھی نا وہ آ گیا۔ تیسرا خوشی کا سبب کیا تھا کہ روئے زمین سے یہ لوگ جنہوں نے گناہوں میں انتہا کر دیا ہے اب یہ مٹ جائیں گے، اور جو بار بار لوط علیہ السلام کو اذیت دے رہے ہیں اللہ کا نبی اذیت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس پر وہ خوش ہوئی اور مسکرائی، اور مسکرا کر پھر کیا ہوا، جب انہیں پتہ چل گیا یہ تو فرشتے ہیں، اب چونکہ فرشتوں کے لیے تو پردے کو حکم نہیں ہے، اب حجاب سے باہر آ گئی، پردے سے باہر آ کر کہنے لگی ایک بات بتاؤ، بوڑھی بھی ہوں بانچ بھی ہوں، چہرے پر ہاتھ ملا، ہاتھ مل کرنا چہرے پر، تو کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں بانچ بھی ہوں، اللہ بتاؤ اس عمر میں بچہ کہاں سے ہوگا؟ اب فرشتوں نے جواب دیا یہ کام ہمارا نہیں، یہ خالق کے ارض و سما کا حکم ایسا ہے۔ اب حضرت سارہ کو یقین ہو گیا کہ جب رب کا حکم ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے بانجھ پن کیا ہے، اس کے لیے جو ہے نا بڑھاپا گیا ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے، وہ چاہے تو پتھر سے گابن اونٹنی نکال دے، وہ چاہے تو بے آب و گیا ریگستان میں اسماعیل کو زندہ رکھے، وہ چاہے تو چھری کے نیچے سے بچا لے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ تقدیر جو ہے نا وہ تقدیر کا معاملہ ہے، لہذا اس کے لیے کون سا مشکل ہے یہ؟ اب حضرت سارہ خاموش ہو گئی، مسکرائی اور مسکرا کر چہرے پر ہاتھ ملے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ کہا رب کا، فرشتوں نے کہا رب کا حکم ہی ایسے ہے۔ اب کیسے ہوگا؟ وہ حکمت والا بھی ہے علم والا بھی ہے۔ اب اس عمر میں بچہ کیوں دینے لگا؟ اس کی حکمت۔ پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس کی حکمت۔ تم دعائیں مانگتے رہے میاں بیوی مصلے بچا بچا کر، سنا کیوں نہیں؟ اس کی مرضی۔ اب اس عمر میں کیوں دے گا؟ اسے پتا ہے، ہمیں کیا پتا؟ وہ علیم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ تو یہ حلیم اور حکیم اس لیے بیان کیا تاکہ حکمتوں کا علم اس ذات کے پاس ہے۔ پہلے دعا کو کیوں نہیں سنا، اب کیوں سن رہا ہے؟ پہلے بھی تو تم ہی مانگ رہے تھے نا دونوں، تو تمہیں پہلے بچہ کیوں نہیں دے دیا جب جوانی میں تم مانگ رہے تھے؟ تو اس وقت کیوں نہیں دیا؟ یہ اس کی حکمت کا علم اسے ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں تو صرف اس نے حکم دیا جاؤ ہمارے خلیل کو کہہ دو کہ ہم بیٹا دینے لگے، بس اتنا بتا دو۔ اب ہوگا کیسے، بوڑھی سے کیسے بچہ آئے گا، بانجھ پن سے کیسے بچہ نکلے گا، یہ علم اس کو ہے جو ماں کے رحم کے 70 پردوں میں پالتا ہے، وہی جانتا ہے۔ جو گندم کے دانے کو زمین کے نیچے سے باہر لاتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے بچہ کیسے دینا ہے۔ اس لیے وہ حکیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، ہم تو صرف بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ واقعہ بتا کر کیا بتا رہے ہیں؟ محبوب آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں نا تو آپ کے پاس خبر پہنچی نہیں ہے، آپ کے بھائی لوط کی بھی تو تکذیب کی گئی ہے، بار بار لوط علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، ان کے پیغام کو جھٹلایا گیا، اور پھر دیکھیے
کہ نبی کے سامنے یہ قوم جنت پرستی کی انتہا کو چلی گئی، اس حد تک چلی گئی کہ جب یہ تینوں فرشتے جناب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو جا کر کسی نے بتا دیا 3 بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ ساری قوم نے جناب لوط علیہ السلام کے گھر پر ہلہ بول دیا، لوط یہ ہمارے حوالے کرو، ہم اپنی خواہش کی تکمیل کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا ظالمو، یہ تو میرے مہمان ہیں، یہ تو معزز ہیں، یہ تو محترم ہیں، یہ میرے گھر آئے ہیں، میں تمہیں کیسے حوالے کر دوں؟ تو جناب لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے لگے۔ اب جناب باہر سے پوری قوم، اندر اللہ کا نبی دروازے کو دھکیل رہا ہے۔ اب ایک طرف پوری قوم کا زور لگ رہا ہے، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، مڑ کر فرشتوں کی طرف دیکھا حسرت سے کہ اب میں کیا کروں، یہ لوگ تو دروازہ توڑ دیں گے۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ ایک طرف ہو جائیے۔ وہ ہوئے، جبریل امین علیہ السلام نے صرف اپنا ایک پر دروازے کے آگے رکھا، کہا اب زور لگا لو، دیکھتا ہوں دروازہ کھلتا ہے کیسے۔ ٹھیک ہے، اب دروازہ نہیں کھل سکا پوری قوم سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آپ نکل جائیں۔ اللہ کے نبی نکلے، آسمان سے پتھروں کی برسات ہوئی، جبریل امین نے پتھر پر اپنے پر بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے، قریب وہاں سے پتھر برسے، ہر پتھر پر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، اور معمولی بجری سے بھی زیادہ چپس کے دانے کے برابر کنکر تھے، چپس کا جتنا دانہ ہوتا ہے اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ سر پر پڑتا، پاخانے کے راستے تک 2 ٹکڑے کر دیتا، جیسے آرا چیرتا ہے اس طرح چر جاتے، 2 ٹکڑے ہوتے گئے، اور پوری قوم برباد تباہ ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں، کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو لوط کی بھی تکذیب کی گئی ہے، وہ آپ کے بھائی تھے، وہ پریشان نہیں ہوئے، آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ مجبوری تھوڑی سی ہے، مجبوری نہیں ہے، حکمت تھوڑی سی ہے۔ مجبور تو وہ ہوتا ہے جو مجبور ہو، رب تو مجبور نہیں ہے نا۔ کہا بس معاملہ صرف اتنا ہے، وہاں لوط تھا، یہاں محبوب ہے، اس لیے ان کو مار نہیں دے رہے، ورنہ ان کی جرت یا آپ کی جھٹلا جاتے۔ بس جب مکہ والوں پر عذاب بھیجنے لگتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ گلیوں میں آپ پھر رہے ہیں، پھر کہتا ہوں نہیں محبوب کی گلیوں میں بستے ہیں۔ تو جب محبوب کی گلی میں بسنے والے کافروں کا اتنا حیا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والوں کا کتنا حیا ہوگا؟ جب رحمت للعالمین ماننے والوں پر کتنا حیا ہوگا؟ کہ محبوب ان کو ایک لمحے میں برباد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، ہم حرم کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، صفا مروہ زمزم کی بھی پرواہ نہیں کرتے اگر آپ نہ ہوتے۔ لیکن جب ہم مکہ کے والوں کی طرف عذاب بھیجنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں آمنہ کا لال پھر رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ان گلیوں میں محبوب پھر رہا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو اپنے محبوب کی طرف دیکھنا ہے۔ تو اس لیے حیا آپ کا ہے، ورنہ یہ کوئی ہم سے زیادہ طاقت والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ